السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ثقلین احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ایکسپلورر۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں لاہور کی تاریخ اور لاہور کے کچھ حقائق۔ تو چلیے وقت ضائع کیے بغیر اپنی ڈاکومنٹری کا آغاز کرتے ہیں۔ لاہور شہر کتنا پرانا ہے، اس بارے میں کوئی خاص شواہد موجود نہیں۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق لاہور شہر تقریباً 4000 سال پرانا ہے اور تاریخ میں یہ مختلف ناموں سے مشہور رہا ہے۔ زبانی روایات پر مبنی ایک افسانہ بیان کرتا ہے کہ لاہور کا پرانا نام لاوا پوری تھا، جو کہ ہندو دیوتا رام کے بیٹے لاوا کے نام پر رکھا گیا تھا، جس نے اس شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ لاوا کے اعزاز میں لاہور قلعہ میں ایک خالی مندر ہے۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ دریائے راوی جو شمالی لاہور سے گزرتا ہے کا نام ہندو دیوی درگا کے اعزاز میں رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ شروع میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک روایت ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے یا نہیں اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لاہور کے بارے میں سب سے قدیم مستند دستاویز 982 میں گمنامی میں لکھی گئی تھی۔ اسے حدود عالم کہا جاتا ہے۔ اس کا انگریزی میں ترجمہ ولادیمیر نے کیا تھا اور اسے 1927 میں لاہور میں شائع کیا گیا تھا۔ لاہور کا دوسرا پرانا نام محمود آباد تھا، جو کہ محمود غزنوی کے نام سے منسوب ہے۔ لاہور شہر 19ویں صدی میں سکھ امپائر کا کیپٹل بھی رہ چکا ہے۔ اس سے قبل نادر شاہ نے 1739 میں لاہور پر قبضہ کیا۔ نادر شاہ ایک افغانی بادشاہ تھا۔ لاہور پر جین، ہندو، بدھسٹ، یونانی، افغانی، سکھ، مغل اور برٹش کا قبضہ رہ چکا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان بننے کے بعد کی لاہور کی۔ لاہور کو پاکستان کا دل کہا جاتا ہے۔ لاہور پاکستان کے صوبہ پنجاب کا دارالحکومت ہے۔ آزادی کے وقت لاہور کی آبادی 7 لاکھ تھی، جو کہ اب 2017 کی مردم شماری کے مطابق لاہور آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا دوسرا جبکہ پوری دنیا میں 18واں بڑا شہر ہے، جبکہ پاکستان کا پہلا بڑا شہر کراچی ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق لاہور کی کل آبادی 11 ملین سے زیادہ ہے، جس میں 94% لوگ مسلمان، جبکہ 5% سے زیادہ لوگ کرسچن اور 1% سے بھی کم دیگر مذاہب آباد ہیں۔ دیگر مذاہب میں سکھ اور ہندو شامل ہیں۔ لاہور میں سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان پنجابی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق لاہور میں تقریباً 87% کے لگ بھگ لوگ پنجابی بولتے ہیں۔ یہاں پنجابی زبان کے مختلف لہجے بولے جاتے ہیں، باقی 13% لوگ اردو بولتے ہیں۔ آزادی کے ساتھ ہی لاہور میں مسلمانوں، سکھوں اور ہندوؤں میں بڑے پیمانے پر ہنگامے پھوٹ پڑے، جس سے متعدد اموات ہوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخی مقامات کو بھی نقصان پہنچا، جن میں لاہور قلعہ، بادشاہی مسجد اور دیگر نو آبادیاتی عمارتیں شامل تھیں۔ تاہم 18 سال بعد لاہور کو ایک بار پھر 1965 کی جنگ میں میدان جنگ بن گیا۔ واغہ سرحدی علاقے کے قریب آج بھی میدان جنگ اور خندق دیکھی جا سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں لاہور کے تاریخی مقامات کی۔ دوستو، لاہور کے تاریخی مقامات میں سب سے پہلے اندرون لاہور کے مقامات آتے ہیں۔ اندرون شہر کو والٹ سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ لاہور کا قدیم اور تاریخی حصہ ہے۔ اندرون شہر لاہور کے 13 دروازے ہیں جو کہ قدیم ورثے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان دروازوں کے نام اکبری گیٹ، موچی گیٹ، شاہ عالمی گیٹ، لوہاری گیٹ وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ اگر مزارات کی بات کریں تو لاہور میں علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ المعروف داتا دربار، دربار بی بی پاک دامن، مقبرہ جہانگیر، مقبرہ علامہ اقبال، مقبرہ نور جہاں، مزار قطب الدین ایبک اور مزار ایاز شامل ہیں۔ مزارات کے علاوہ لاہور مراکز میں چبرجی، قلعہ لاہور، مال روڈ، شیش محل، مینار پاکستان، ایوان قائد، بادشاہی مسجد اور مسجد وزیر خان شامل ہے۔ اگر پاکستان کی اکانومی میں لاہور کے کردار کی بات کریں تو لاہور کی جی ڈی پی $58 بلین سے زیادہ ہے۔ قومی معیشت میں لاہور کی شراکت کا تخمینہ 11.5% اور پنجاب کی صوبائی معیشت میں 19% ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق سال 2025 تک لاہور کی جی ڈی پی $102 بلین رہنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ لاہور میں تقریباً 9000 کے قریب صنعتی یونٹ کام کر رہے تھے، جو کہ حالیہ کچھ عرصے سے یہاں سروسز کا شعبے میں بھی خاطر خواہد تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔
اس کی تقریباً 42% ورک فورس فنانس، بینکنگ، ریئل اسٹیٹ، کمیونٹی، ثقافتی اور سماجی خدمات میں اپنی سروسز دے رہی ہے۔ یہ شہر پاکستان کا سب سے بڑا سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر تیار کرنے والا مرکز ہے اور کمپیوٹر اسمبلنگ کی ایک بڑھتی ہوئی صنعت کی میزبانی کر رہا ہے۔ یہ شہر ہمیشہ ہی پبلشنگ کا مرکز رہا ہے۔ یہاں پاکستان کی 80% کتابیں شائع ہوتی ہیں۔ یہ پاکستان میں ادبی، تعلیمی اور ثقافتی سرگرمیوں کا سب سے نمایاں مرکز ہے۔ لاہور ایکسپو سینٹر شہر کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے جس کا افتتاح 22 مئی 2010 کو کیا گیا تھا۔ ڈیفنس سرایہ گولف ریزورٹ جو زیر تعمیر ہے، پاکستان اور ایشیا کا سب سے بڑا گولف کورس ہوگا۔ یہ منصوبہ DHA لاہور اور BRDB ملائیشیا کے مابین شراکت کا نتیجہ ہے۔ توقع ہے کہ شہر میں ان جیسے بڑے منصوبوں کی تیز رفتار ترقی سے ملک کی معیشت کو فروغ ملے گا۔ لاہور کے وسطی کاروباری اضلاع کی فیروزپور روڈ میں بلند و بالا اور فلک بوز عمارتیں شامل ہیں جن میں عرفہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک شامل ہیں۔ ڈاکومنٹری کا اختتام اس دعا سے کرتے ہیں کہ اللہ پاک لاہور کو مزید مستحکم بنائے اور آنے والے دنوں میں پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے، آمین۔ یہ تھی لاہور کے بارے میں مختصر سی ڈاکومنٹری جس میں ہم نے آپ کو لاہور کے بارے میں بتایا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کا کسی بھی حقائق سے اختلاف ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں اس سے اطلاع دیں۔ آخر میں گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔